تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ رہنمائے زندگی ایسی جو کنکری مارتے ہیں آپ شیطان کو، وہ تو وہاں سمبولک اسٹوننگ ہوتی ہے۔ جب واپس آپ آئیں تو پھر شیطان کی کو ریئل اسٹوننگ کرنے کے مقام پر آ گئے آپ، کیونکہ دیکھیے یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے بہکانے کے لیے اس کو، رات دن رات دن رات دن وہ بہکاتا ہے۔ کیسے؟ اندر داخل ہو کر کے، آپ کی نفسیات میں داخل ہو کر کے، آپ کی سوچ میں داخل ہو کر کے، آپ کی چاہت میں داخل ہو کر کے۔ تو وہاں پر آپ کو بہت الرٹ رہنا ہے، الرٹ۔ جہاں شیطان نے کوئی آپ کے مائنڈ میں الٹی بات ڈالی، فوراً آپ کو پتہ چل جائے کہ شیطان یہاں پر مجھے ایسا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی پر غصہ آیا تو شیطان یہاں کیا کرے گا کہ ریونج لو اس سے، وہاں سکھائے گا آپ کو کہ ریونج نے لیا اس سے تو اور حرکتیں کرے گا وہ۔ آج تو دیا سائی کہ ڈبا تم سے نے لیا ہے، کل تمہارے گھر ہی تم سے چھین لے گا، یہ شیطان کا۔ تو جب آپ کو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں، مثلا غصہ جب آ گیا تو شیطان آپ کو بہکا کر کے آپ کو ریونج کی طرف لے آتا ہے، انتقام کی طرف لے آتا ہے۔ وہاں پہ آپ پکڑ لیں جلدی سے کہ دیکھو یہ شیطان آ گیا۔ یعنی وہاں پر فرشتہ یہ چاہے گا کہ آپ بھول جائیں، معاف کر دیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آئے تو معاف کر دیں۔ تو یاد رکھیں ہر وقت انسان دو طاقتوں کے درمیان میں ہے، فرشتہ اور شیطان، فرشتہ اور شیطان۔ تو جب آپ کو غصہ آتا ہے کسی کی بات پر، جب کوئی آپ کو پرووک کر دیتا ہے، کوئی آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور غصہ آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف فرشتہ کہتا ہے کہ بھلا دو، معاف کر دو، جو شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں اس سے انتقام لینا ہے، نہیں تو یہ تو اور شیر ہو جائے گا اور پریشان کرے گا۔ تو وہاں پر کنکری مارنا ہے شیطان کو۔ کنکری مارنے کی معنی یہ ہے کہ اس کی بہکاوے کو پکڑ لینا، اس کو ڈیٹیکٹ کر لینا، اس کے باخبر ہو جانا، اس سے چوکنا ہو جانا، یہ ہے اس کو اسٹوننگ، اس کو پتھر مارنا۔ تو وہاں پر جو کیا تھا آپ نے، کنکر مارے تھے، وہ سمبولک اسٹوننگ تھی۔ جب آپ ریئل لائف میں واپس آئے تو آپ کو ریئل اسٹوننگ کرنی ہے، اور وہ ریئل اسٹوننگ صبح شام ہوگی، ایک بار نہیں، وہ صبح شام کرنی پڑتی ہے آپ کو، کہ ہر وقت شیطان بہکاوے میں ڈالتا رہتا ہے آپ کو۔ تو اس وقت یہ ڈیٹیکٹ کرنا کہ یہ فرشتے کی سیکھ ہے، یہ شیطان کی سیکھ ہے، یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے، وہ شیطان مجھے بتا رہا ہے۔ تو شیطان کی بات کو پکڑ لینا اور فرشتے کی بات کو پکڑ لینا، تو فرشتے کی بات پر فالو کرنا اور شیطان کو اسٹون کر کے بھگا دینا۔ یہاں پر اسٹوننگ جو ہوگی وہ کہ آپ اپنی سوچ کو اس طرح ایکٹیویٹ کریں کہ شیطان کی بات آپ کے دماغ سے نکل جائے، ریونج کی اور انتقام کی بات آپ کے دماغ سے نکل جائے، اور معافی کی بات جو ہے وہ آپ کا دماغ پکڑ لے۔ اس طرح سے پورا حضرت ابراہیم کی جو زندگی تھی، حضرت ابراہیم کی جو زندگی تھی، حضرت اسماعیل کی جو زندگی تھی، حضرت حاجرہ کی جو زندگی تھی، اس کو سمبولک وے میں وہاں آدمی دہراتا ہے۔ ان دو نبی اور ایک نبی کی اہلیہ، یہ تین آدمی تھے جنہوں نے کہ وہاں تاریخ بنائی۔
یعنی ہسٹری کا آغاز ہوتا ہے ان 3 افراد کی اس ٹیم سے. تو ان کی زندگی پہ جو بیتا تھا، جو کچھ انہوں نے جس طریقے سے زندگی کا اپنا کاروبار چلایا تھا، جس طرح خدا کی پرستش کی تھی، جس طرح خدا کے دین کی خدمت کی تھی، تو وہ ان کی زندگی کے کچھ بہت نمایاں پہلو یا نمائندہ پہلو، یہ جو مناسک جو کہا تھا، مناسک، یہ ان لوگوں کی زندگی کچھ نمایاں پہلو ہیں. یعنی احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اسٹوننگ کرنا، شیطان کی قربانی دینا، اور عرفات کے میدان میں قیام کرنا. تو اس طرح کچھ ان کی زندگی کچھ نمایاں واقعات ہیں جو ان کی پوری زندگی کو بتاتے ہیں. تو ان کی زندگی کچھ نمایاں واقعات کو حاجی وہاں جا کر کے سمبولک وے میں دہراتا ہے. کیوں دہراتا ہے؟ کہ اسی کو حقیقی طور پر دہرایا اپنی زندگی میں. وہاں پر سمبولک وے میں دہرانا اور واپس آ کر حقیقی طور پر دہرانا، یہ ہے حج اور حج کی تاریخ. جب تک آپ یہ سب باتیں نہ جانیں، جب تک اس طرح کے کا مائنڈ اپنا نہ بنائیں، تب تک آپ سچا حج نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھیے کہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر کے کچھ رسم ادا کر کے لوٹ آئے تو حج ہو گیا. اسی لیے حج مبرور کو حج کہا گیا ہے. حج مبرور جب تک نہ ہو وہ حج نہیں ہے، وہ تو صرف ایک یاترا ہے، ایک آؤٹنگ ہے. اور حدیث میں آتا ہے یہ بات کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ آؤٹنگ کے طور پر حج کریں گے، یاترا کے طور پر حج کریں گے. یہ حدیث میں موجود ہے. تو یاد رکھیے، صرف ایسا کہ ذوالحجہ کا مہینہ آیا اور آپ نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا، وہاں چلے گئے، ایک معلم لے لیا اور معلم نے جیسے جیسے کہا ویسے دوہرا دیا ان مناسک کو، تو بس حج ہو گیا. یہ حج مبرور نہیں ہے. یہ مطلوب جب حج مبرور ہے، یعنی حج مبرور کا مطلب حج مقبول. حج مقبول کا مطلب کیا ہے؟ وہ حج جو خدا کو ایکسپٹ ہو، جو خدا کو منظور ہو. تو دیکھیں 2 قسم کا حج ہوا. ایک وہ حج جو خدا کو یہاں مقبول نہیں ہوا، ایک وہ حج جو خدا کے مقبول ہو گیا. اس کو سمجھنا چاہیے بہت اچھی طریقے سے کہ حج کی 2 شکلیں ہیں. ایک حج مقبول، ایک حج غیر مقبول. تو حج غیر مقبول کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مہینہ آیا ذوالحجہ کا تو آپ نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا، وہاں پہنچ گئے، وہاں کسی کرایہ لے کر کہیں ٹھہر گئے اور وہ سارے مناسب ادا کر دیے معلم کی رہنمائی میں. بس اس نے نہ تو اس کی اسپرٹ آپ کے اندر وہاں تھی، نہ اسپرٹ لوٹنے کے بعد تھی. تو جو لوگ حج کو ایک رسم کے طور پر کریں، اس کے فارم کو دہرائیں، وہ ان کا حج غیر مقبول قرار پائے گا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حج کو وہاں پر کریں یہ سمجھ کر کہ ہم سمبولک وے میں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، حضرت حاجہ کی زندگی کو دہرا رہے ہیں. اسی کو ہم ریئل لائف میں جا کر کے دہرانا ہے ہمیں. اگر ہم ریئل لائف میں نہیں دہرائیں گے تو صرف وہاں جانے سے حج ادا نہیں ہو سکتا، نہ حج کا ثواب ملے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة
الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما